صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबी अल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुबय्यिनु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार बयान फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन
مغفل رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد طنز کا نشانہ نہ بنانا۔ یاد رکھو جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو اذیت دی بے شک اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی بے شک اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی ان قریب اللہ اس کو پکڑے گا۔ ناظرین کرام، آج ہم ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو قرآن حکیم کے اولین مخاطب تھے، اور جن کو قرآن حکیم نے اپنے سانچے میں ڈھالا تھا، جن کو حیات سیرت، جن کی زندگیوں میں، جن کی حیات میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلکیاں نظر آتی تھیں، اور انوار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے براہ راست جن چہروں پر پڑے، جو قلوب جو تھے اس سے منور ہوئے، جن کی آنکھیں ان سے روشن ہوئی، جن کی فکر انوار رسالت سے روشن ہوئی۔ ناظرین کرام، وہ لوگ تھے کہ اکثر قرآن حکیم کی آیات کی نزول کا سبب یہی کردار تھے، اور صحابہ کرام کو پوری امت پر اولیت بھی حاصل ہے، فضیلت بھی حاصل ہے، فوقیت بھی حاصل ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اللہ نے کائنات کے سارے قلوب میں سے پسند فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس کے بعد ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ ان لوگوں کو ان کو روحیں عطا کی، سلیم فطرتیں عطا کی گئی تھی کہ ازل میں ہی مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کون سے ستارے ہوں گے، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ تو نجوم ہدایت ہیں میرے صحابہ جو ہیں، جس ستارے کے پیچھے لگو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور پھر خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت روئے زمین پر سب سے بہترین انسان ہو، اور ایک موقع پر تو یہ فرما دیا تھا نا کہ یہ ہدایت کے جو ستارے ہیں، قرآن حکیم نے مختلف مواقع پر صحابہ کرام کے اوصاف بیان کیے۔ کبھی ان صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اولئک هم الراشدون، کبھی ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کبھی ارشاد فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور کبھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی جو صدا ہے وہ آتی ہے۔ تو قرآن حکیم کبھی ان کو تراہم رکعا سجدا کہتے ہیں، کبھی اولئک هم المفلحون، اور کبھی قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ ان کی جو مثالیں ہیں تم پڑھو گے تورات اور انجیل میں بھی ان کا ذکر آئے گا۔ یہ روشن پیشانیاں ناظرین کرام، یہ کون لوگ تھے جو تھوڑے سے عرصہ کے اندر ہی ساری دنیا پہ چھا گئے۔ اور مجھے یاد آتا ہے اس پہ خاص طور پہ لمبرتان جو فرانس کا سب سے بڑا ہسٹورین گنا جاتا ہے، اس نے بڑی کمال کی بات کی جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا مطالعہ کیا اس نے، اور پھر دیکھا کہ صحابہ کتنی جلدی جو تھے یہ دنیا پہ چھا گئے، تو اس نے کہا کہ اسمالنیس آف مینز، گریٹنیس آف پرپس اینڈ دی اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس آر دی 3 criterions to judge the human genius. We may well ask, is there any other person in the history of mankind who can be compared with Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ جو وسائل ہیں ان کی کامیابی اور جو نتائج ہیں وہ حیران کن ہوں، smallness of means and great، اور جو مقاصد کی بلندی ہو، یہ 3 چیزیں کہتے ہیں انسانی عظمت کو ناپنے کے پیمانے ہیں۔ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ دنیا میں اور کوئی شخصیت ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے آب و گل سے یہ جو ستارے تیار ہوئے تھے، یہ جو نور کے میں کہتا ہوں یہ وجود تھے، نوری وجود جو تھے، جن پہ ملائکہ جن کے راستے میں جو اپنے پر بچھانے والے تھے، جن پہ ملائکہ جو ہے وہ جو ہے فخر کرتے تھے، یہ عظیم لوگ تاریخ نے دیکھے، حیران کن نتائج۔ جیسے انسان پھر دنیا میں آ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ حضور کی محفل پاک میں چند لمحے بلکہ ایک لمحہ گزار دینا باقی انسانوں کی
ساری زندگی کی عبادتوں سے افضل ہے. اور ایک صحابی تو یہ کہتے ہیں ایک صحابی کا عبادت چند لمحے کی جو ہے تمہیں عمر نو بھی مل جائے پھر بھی تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمائیں کہ میرے صحابہ تو ایک مٹھی بھر اگر کوئی جو خرچ کر دیں اور تم احد پہاڑ کے سونا برابر تقسیم کرو پھر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ناظرین کرام بات بھی سچی ہے. صحابہ کرام نے مالی قربانیاں، جانی قربانیاں، بدنی قربانیاں جو تھی، اپنی خواہشات کی قربانیاں، وہ تاریخ ہم کس کو نہیں پتہ کہ سیدنا صدیق اکبر سارا گھر کا مال لے کے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف گھر پہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے اب برکت کے لیے گھر پہ، اور باقی سارا مال راہ خدا میں لوٹا دیتے ہیں. کس کو نہیں پتہ صدیق اکبر نے اپنے بیٹے سے بدر کے میدان کے بارے میں کیا کہا تھا. کس کو نہیں پتہ اپنے باپ کے ساتھ جب اس نے کوئی ادب سے گری ہوئی بات کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا اس کے ساتھ سلوک کیا تھا. کس کو نہیں پتہ فاروق اعظم جو ہے افسہ کا ماموں آس جو تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں کھڑا تھا، اس کی گردن اتار. کس کو نہیں پتہ مصعب بن عمیر جو تھے سگا بھائی جو تھا ایک، اس کو قتل کیا رسول اللہ کے گستاخ کو، اور دوسرے بھائی کو قید کر کے مشکیں اس کی باندھ دی. کس کو نہیں پتہ خبیب، بلال، حضرت زید قربانیاں دیتے چل جائیں، عمار بن یاسر، آل یاسر کی قربانیاں، اور پھر ام عمارہ کا ذکر، پھر حضرت خنساء 4 بیٹوں کو لے کر جو گئی ہیں اور جا کے وہ جو میدان تھا قادسیہ کا 4 بیٹوں کو کہا کہ اللہ کے دین کی خاطر قربان ہو جاؤ. ناظرین کرام یہ کیا کلمہ توحید لے کے اٹھے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں، یہی ان کا نعرہ تھا. یہ جو توحید کا علم لے کے صحابہ کرام نکلے تھے انہوں نے جو قربانیاں دی تھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے صحابہ سے پیار کیا. غریب صحابی ہے، بہت رنگت بظاہر کالی ہے، لیکن امیر ترین گھر میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ مجھے تو کوئی رشتہ نہیں دے رہا. جو سب سے امیر گھرانہ تھا ان کو پیغام بھیجا اور فرمایا میں نے اس کا نکاح کر دیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی پروفیسر صاحب آپ سے ابتدا کر رہا ہوں. اعظم نوری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن سے شروع ہو جائیں پہلے. جی میں اسی سے عرض کرنے لگا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کے بارے میں جو بات کی وہ بڑی ایمان افروز ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. فرمایا یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے ایمان لکھا ہے. اللہ خود اپنے ہاتھ سے ایمان لکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے کتابت کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ ان کے دلوں میں میں نے ایمان لکھا ہے. غازی صاحب آپ نے جتنی مثالیں دی ہیں حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے بارے میں سورہ مجادلہ کی وہ آیت بڑی خاص ہے. جی لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. قرآن کہتا ہے کہ بس وہ یہ دیکھتے کہ یہ حضور کا گستاخ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کریم علیہ السلام کے مد مقابل ہے تو پھر یہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، یہ اپنے خاندان کا ہے. ان کے نزدیک ایک ہی سٹینڈرڈ تھا کہ جو
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ گو ہے وہ ہمارا ہے، اور جو ان کا کلمہ گو نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ ان نفوس قدسیہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، مسند بزار میں اور تفسیر ابن کثیر میں ان کا یہ قول ہے، جب سورہ نمل کی آیت نمبر 59 نازل ہوئی نا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اللہ نے فرمایا سلام ہو ان بندوں پر کہ جن کو مالک کونین نے چن لیا ہے۔ اپنے ان چنیدہ نفوس قدسیہ کو جب اللہ نے سلام کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصطفاہ لنبیہ، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چن لیا ہے۔ اگر آپ سورہ بقرہ کو پڑھیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کا ایمان کا یعنی سٹینڈرڈ کیا تھا، اس کی عظمت کیا تھی۔ جب منافقین آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہمارا بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے، تو قرآن نے فوراً نفی فرمائی، فرمایا وما ہم بمومنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ فرمایا محبوب نے کہیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، فرمایا اس لیے ایمان والے نہیں ہیں کہ جب تک یہ وہ ایمان نہیں لائیں گے جو ایمان آپ کے سچے غلام صحابہ لائے ہیں، اس وقت تک یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ واہ، ایمان بلال اور زید والا لائیں، ان کا ایمان چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ قرآن حکیم کی بات پروفیسر صاحب نے کی، احادیث مبارکہ، جی ساری احادیث جو ہیں وہ تو صحابہ کی شان میں ہیں جی۔ سبحان اللہ۔ غازی صاحب یہ اس سے بڑھ کر اور عظمت اور سعادت کیا ہے صحابہ کی کہ براہ راست نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لے رہے ہیں، اور حضور کی ایک ایک حدیث اٹھاتے جائیں۔ حضور نے خود اپنے صحابہ کی عظمت کو اپنے الفاظ میں اور اپنے کئی ایسے مواقع پر اپنے عمل سے ان کو عظمت بخشی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک مقام پر حضرت جابر اس کو روایت کرتے ہیں، یہ کئی کتب کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رانی اور من رانی، فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا، جس صحابی نے فرمایا جس نے اس کو دیکھا، فرمایا نہ مجھے دیکھنے والے کو جہنم میں جا سکتا ہے، نہ میرے دیکھنے والے کو جو دیکھنے والا ہے وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ حضور کو دیکھنا تو بہت بڑی عظمت کی بات ہے، جو حضور کے صحابی کو دیکھتا ہے وہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں، جس نے ابو بکر صدیق کو دیکھا وہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتا، جس نے حضرت عمر کو دیکھا وہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ ایمان کی آنکھ سے جس نے دیکھا، ایمان کی محبت کی جب وہ کیفیت میں دیکھے گا، جس نے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کو دیکھا، اور پھر ان کو دیکھنے کے بارے میں میرے آقا تو یہاں تک فرما رہے ہیں کہ پیارے علی کو دیکھنا النظر الی وجہ علی عبادت۔ اچھا جی، اس کے ساتھ وہ بھی بیان کر دیں کہ جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا، پھر میرے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا، ان کو دیکھنے والوں کو جس نے دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ان کو رزق بھی دے گا، فتح بھی دے گا، رزق بھی دے گا، فتح بھی دے گا۔ بلکہ اس کے بارے میں ایک دوسرے مقام پر سرکار نے یہاں تک فرمایا، حضرت سہل بن سعد اس کو روایت کرتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مولا میرے صحابہ کی بخشش فرما، اور یہاں تک نہیں بلکہ کہا مولا جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا ہے، ان کی صحبت پائی، ان کی بھی بخشش فرما۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر بن خطاب نے تو یہاں تک روایت ذکر فرمائی، فرمایا کہ نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اور اس کے بعد دوسرا زمانہ بہتر، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم۔ ہائے ہائے ہائے، اس زمانے سے بہتر کون سا زمانہ ہو سکتا ہے؟ زمانہ ہوگا بہترین میرا زمانہ، پھر اس کے بعد جو میرے بعد آنے والے ان کا زمانہ، پھر اس کے بعد آگے آنے والا زمانہ۔ اور حضرت عمر نے تو 4 زمانوں تک تبع تابعین تک ذکر فرما دیا ہے کہ ان کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ تو جس زمانے کو حضور کو نسبت براہ راست ملی، حضور کے صحابہ کی نسبت ملی، حضور کے صحابہ کو دیکھنے والے تابعین تبع تابعین کی نسبت ملی، وہ زمانہ اور زمانوں سے بہتر ہو گیا اس نسبت سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے، سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ والعادیات دبحن کہہ کے ان گھوڑوں کی قسم کھاتا ہے جو حضور کے صحابہ کی وہ سواریاں بنی ہیں. ان تیز گھوڑوں کو چلتے ہوئے دیکھ کر اللہ قسمیں کھا رہا ہے. اور آگے فرمایا کہ جہاں ان کے قدم لگتے ہیں اور پتھروں سے وہ جو چنگاریاں گرتی ہے، آگ نکلتی، فرمایا اس آگ کی قسم ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ جب صبح کے وقت وہ چلتے ہیں، بھاگتے ہیں، تو فرمایا ان کی قسم. اور جب وہ جا کے فوج کے اندر داخل ہوتے ہیں، فرمایا اس کی قسم. یہ قسمیں کھا کے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان ناشکرا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ صرف صحابہ کی قسم نہیں، ان سواریوں کی قسم بھی نہیں، بلکہ سواریوں کے جہاں قدم لگتے ہیں ان چنگاریوں کی قسم بھی کھائی، اور آگے جا کر اس دھول کی قسم کھائی، اس مٹی کی قسم کھائی جو ان کے قدم لگنے سے مٹی نکلتی ہے. اس سے ہمیں نسبت کی سمجھ آتی ہے کہ نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھنے والے صحابہ کا مقام تو بڑا اونچا ہے. آپ کی سواریاں بھی اللہ کو محبوب ہیں، اور سواریوں کے جہاں جہاں قدم لگتے ہیں وہ جگہ بھی اللہ کو محبوب ہے. تو حضور کی نسبت کتنی عظیم نسبت. ڈاکٹر سعیدی جی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شکوہ کے اندر جو منظر کشی کی ہے وہ میکسیمم صحابہ کرام کے واقعات ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. اور تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے. تو یہ سارے معاملات آپ دیکھیں، اور پھر اس کی مثالیں دیتے ہوئے آگ تکبیر کی، آگ توحید کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اس صحابہ کرام کا جب تذکرہ ہوتا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو سب سے بہترین جو تبصرہ ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، جو افقہ الفقہا ہیں پھر صحابہ. آپ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن کان مات. اگر تم نے کسی کی پیروی کرنی ہے نا تو اللہ کے محبوب کے ان غلاموں کی پیروی کرو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. اس لیے جب زندہ آدمی ہوتا ہے وہ آزمائشوں میں ہوتا ہے. یہ تابعین کو جو ہے وہ نصیحت فرما رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، اولئک اصحاب محمد، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. اور جو آگے صفات بیان کی، کانو افضل حاضح الامہ، اس امت کے بہترین لوگ، افضل ترین لوگ، ابرہا قلوباً، جن کی نیکی کے سوتے جسم سے نہیں دلوں سے پھوٹتے تھے، اعمقہا علماً، اور علم میں جتنی گہرائی ان کو نصیب تھی وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتی. اور آپ فرماتے ہیں کہ اقلہا تکلفاً، تکلف نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی. اختارہم اللہ لصحبت نبی، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، وَلِإِقَامَتِ دِینِهِ، اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے یہ شخصیات منتخب ہوئیں. پھر اس پر بھی بس نہیں کی. آپ نے فرمایا کہ فَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، اے میرے تابعین، میرے شاگردوں، سنو ان کے مقام اور مرتبہ کو پہچانو. وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، جہاں جہاں ان کے نقش قدم لگے ہیں انہیں سجدہ گاہ بناتے ہوئے آگے چلو. اور پھر وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، اور جتنی تمہارے اندر طاقت ہے ان کی سیرت اور ان کی اخلاق کو اپناؤ. فَإِنَّهُمْ عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جو ایسی ہدایت کی طریق اور شاہراہ کے اوپر گامزن تھے جس میں زگ زیگ نہیں ہے. اس راستے پر چلو گے تو ڈائریکٹ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤ. جی پروفیسر صاحب، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تکریم کرو. بے شک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور ان کو اذیت دینا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان میں گستاخی انڈائریکٹلی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے اس کی طرف انگلی اٹھ جائے گی. بے شک بڑا احتیاط کرنی پڑے گی. بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے. میں یہاں پر غیر صاحب آپ کی اسی بات کی تائید میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان جو ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بیان کیا، لیکن میں اس کے لفظ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں کیسے لازم و ملزوم ہیں. آپ نے فرمایا فَبِحُبِّي أَحْبَّهُمْ،
فرمایا میری محبت کی وجہ سے ان سے پیار کرو. واہ واہ واہ. یعنی ان سے جو تم نے پیار کر عشق رسول اور محبت رسول کا دعویٰ بیکار ہے اگر بیکار ہے, بیکار ہے اگر ان کا ادب اور تعظیم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں آقا کی محبت اور تعظیم بھی نہیں ہے. اور فرمایا وَبِ بُغْضِي أَبْغَضَهُمْ, اور میرے بغض اور عناد کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض کرو گے. فرمایا اگر ان کے ساتھ بغض کرو گے تو گویا گویا مجھ سے تم بغض کر رہے ہو. اور پھر آگے فرمایا من آزاہم فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ یوشک ان یاخذہ, کہ پھر یہ اگر ان کو اذیت دو گے تو یہ ایسی ہے جیسے تم مجھے اذیت دے رہے ہو. میں نے پچھلے گفتگو میں ایک بات کی تھی کہ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار ایمان قرار دیا کہ آمنو کما آمن الناس. اب وہ اچھا آگے سے منافقین کا, مشرکین کا اس پہ تبصرہ کیا تھا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء, وہ بدبخت بولے کیا ہم ویسے ہی ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف معاذ اللہ لوگ ایمان لائے. اب وہ بے وقوفی کیا تھی؟ وہ دراصل عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا اور اپنی عزتیں حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دینا. کیسے؟ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عروہ بن مسعود ثقفی نے وہ منظر دیکھا تھا نا, تو اس منظر کو جا کے اس نے جو بیان کیا تھا اس کو سوچ کر وہ صفحاء کہا کرتے تھے, اور دراصل یہ صفحاء نہیں تھا, یہی اصل ایمان تھا, یہی اصل ایمان تھا. اس نے کہا میں ان کو دیکھ کے آ رہا ہوں, واللہ ان تنخم نخامتا الا وقع فی کف رجل فدلک بہا وجہہ وجلدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش آج کی امت ان لفظوں میں چھپی محبت کی اس معراج کو سمجھے. محبت کا زمزمہ بہہ رہا ہے جی ان کے اندر. میں کہتا ہوں کہ ایک ایک حرف جو ہے وہ نور سے معمور ہے. قادو اذا توضا قادو ان یقتتلوا علی وضوئہ. فرمایا جب آقا وضو کرتے ہیں تو وضو کا بچا ہوا پانی لینے کے لیے یوں لپکتے ہیں کہ لگتا ہے ان کے آپس میں لڑائی ہو جائے گی. اور آگے کا منظر اس سے بھی ایمان افروز ہے جب کہ مبارک جب نہیں اسی وضو کے معاملے میں کہ جب رش ہوتا ہے تو آگے والوں کو تو وہ نعمت میسر آتی ہے, پیچھے والوں کو نہیں ملتی, تو وہ آگے والوں سے پوچھتے ہیں تو تمہارے ہاتھوں کو وہ مقدس پانی چھوا تھا؟ وہ کہتے ہیں چھوا تھا. وہ کہتے ہیں ذرا ہاتھ آگے کرنا. وہ ہاتھ آگے کرتا ہے اور پیچھے والے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رگڑ کے اسے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں. سبحان اللہ. دراصل یہ وہ چیز تھی جس کے یہاں پہ میں ایک خاص مثال دینا چاہوں گا. حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اریسٹ ہو گئے اور آپ کو صلیب پہ انہوں نے حضرت خبیب اور ان دونوں کو جب وہ اریسٹ ہو گئے تھے اور باقیوں کو شہید کر دیا تھا. جب دونوں کو شہید کیا چھوٹے چھوٹے پہلے جو ساتھ ان کے تھے نا دھوکے سے لے گئے تھے نا, بالکل ایسے ہی ہے جی آئے تبلیغ کے لیے ہمیں چاہیے قسمیں کھا کے لے گئے, باقی سب کو شہید کر دیا. ان سے بدلہ لینا تھا وہ امیہ بن خلف کا, اور وہ وہاں پہ تو مشرکین مکہ کے ہاتھ انہوں نے فروخت کر دیا. تو وہاں پر جب حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تیر چبو رہا ہے, کوئی تلوار چبو رہا ہے, کوئی ان کے جسم کے ٹکڑے کاٹ رہا ہے, بدن سارا زخم ہے, لہو بہہ رہا ہے, اس وقت ابو سفیان جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, انہوں نے کہا زید میں ایک تم سے بات پوچھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہنا یہ اس وقت کی بات ہم کر رہے ہیں. جی بالکل اس وقت کی. اس نے کہا جب اس نے کہا کہ زید ایک بات تو بتاؤ اور میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ سچ بولنا. آپ نے فرمایا پوچھو. اس نے کہا جی اتحبو ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم عندنا الان فی مکانک وانت فی اہلک. فرمایا اب تو تیرا دل کر رہا ہوگا نا کہ کاش تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھا ہوتا اور تیری جگہ پر معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے شکنجے میں ہوتے اور ہم ان کو شہید کرتے. حضرت زید بن دسینہ نے ان اپنے کٹے پھٹے جسم اور بہتے خون کے ساتھ جو جملے کہے وہ بڑے ایمان افروز ہیں. انہوں نے کہا واللہ ما احب ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی مکانہ الذی ہوا فی تصیبہ شوکۃ توزی. فرمایا تم بات کرتے ہو کہ وہ میری جگہ پہ یہاں پہ اس کیفیت میں ہوتے. میں نے کوشش کی ہے ان کے اس جواب کو اپنے لفظوں میں اردو میں بیان کرنے کی. ان کا جواب کچھ اس طرح تھا کہ مجھے ہو ناز قسمت پر اگر نام محمد پر یہ سر میرا جو کٹ جائے, لگا کر ٹھوکریں کوئی تماشا سب کو دکھلائے, یہ سب کچھ گوارا ہے پر یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا,
کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے. واہ واہ. ان کا تم جان کی بات کرتے ہو, میں تو یہ گوارا نہیں کرتا کہ سرکار کے تلووں میں ایک کانٹا بھی چبھے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میری جان قربان ہو جائے, انہیں کانٹا نہیں چبھنا چاہیے. واہ واہ واہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر صاحب جی آپ میں بات عرض کر کر رہے رہا تھا قرآن پاک نے جو یہاں پر ترتیب ذکر فرمائی ہے نا جی, ہاں جی, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کا حضور کے پاس رہنا, آپ کی معیت میں رہنا, پھر آپ کے دشمنوں پر ان کا سخت ہونا, اور آپس محمد میں رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اچھا ان کے معمولات بھی بتا دیے ہیں, سارے معمولات بتائیں, اور ترتیب کیا رکھی کہ سب سے پہلے حضور کے قریب رہنا ان کا ذکر فرمایا ہے. واہ واہ. اور پھر حضور کے دشمنوں پر ان کا سخت جو ہے شدت والا ہونا, پھر آپس کا تعلق بتایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا ذکر فرمایا. شمع ہدایت کا ذکر پہلے کیا, محمد رسول اللہ جی, والذین معہ, پھر پروانہ شمع رسالت جتنے تھے پروانے, ان سب پروانے وہ گھوم رہے ہیں, اور کہاں کہاں. آپ پہلے اشارہ کر رہے تھے سرکار بال کٹواتے ہیں تو وہ آپ کے بال لینے کے لیے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہوتے تھے, ایک دوسرے سے عرض کرتے مجھے بھی ایک بال دے دے کہ میں یہ برکت کے لیے رکھ لوں. تو حضور کے گرد گھومنا اور آپ کے پاس رہنا, یہ ساری خوبیاں بیان کر کے تو قرآن پاک نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا, اور عبادت کا ذکر بعد میں کیا. حضور کے پاس رہنا, آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا, آپس کی محبتیں پہلے ذکر فرمایا, پہلے ذکر, بعد میں رکوع و سجود کا ذکر بعد میں فرمایا. اچھا ان کی پیشانیاں روشن ہوگی. ذالک فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ صرف قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے, ان صحابہ کا ذکر تورات میں بھی تھا, انجیل میں بھی تھا. تو کتنے عظیم لوگ ہیں یہ. اسی لیے وہ جب سیدنا صدیق اکبر سفر میں تھے پہلے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا تو اس آدمی نے جسے دیکھا تھا راہب نے, اس نے کہا تم کون ہو, تمہارا باپ کون ہے, مجھے نشانی دکھاؤ. تم اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وزیر ہو گئے, ان کے ساتھی ہو گئے. انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ سب کچھ پڑھ رکھا تھا. اس نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے, اس کے مطابق یہ پوچھ رہا ہوں. انہوں نے بیان کر دیا. تو اب یہاں غازی صاحب میں ضروری سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کے تحفظ کے لیے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو. آگے وہی حدیث جس کی آپ طرف اشارہ کر رہے تھے, فرمایا ان کا خرچ کرنا تمہارا اود پہاڑ سے برابر سونا خرچ, اگر وہ تم اود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو, ان کے اس سیر یا آدھے سیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. حضور نے قسم کھا کے فرمایا. اور دوسری روایت کے اندر حضور نے جو بشارت دی ہے وہ بڑی پیاری ہمارے لیے خوشخبری ہے. وہ لوگ جو حضور کے صحابہ کی عزت کے لیے, عظمت کے لیے کام کرتے ہیں, آپ نے فرمایا جس نے میری خاطر فرمایا میرے صحابہ کا تحفظ کیا اور ان کی عزت کی, حضور فرماتے ہیں قیامت صلی اللہ علیہ وسلم, حضور فرماتے ہیں قیامت کو میں اس کا محافظ ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضور ان کے محافظ ہو جائیں گے جی, جو صحابہ کا محافظ ہوگا. بالکل اور وہ جو سیدنا صدیق اکبر نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پہ ہوں گا اور میں اجازت دوں گا, ٹکٹ دوں گا تو جنت داخل ہوگا. انہوں نے کہا جی بالکل میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی. تو انہوں نے کہا پھر اگلی بات میری بھی سن لیں, صدیق اکبر جو آپ سے محبت نہیں کرتا ہوگا اس کو میں نہیں دوں گا ٹکٹ, جنت داخلی ہونے دوں گا. کمال ہے جی صاحب. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھے پوائنٹس اٹھائے. میں چند جملوں میں مزید اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں.
یہ جو آیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امت کیسے بنتی ہے۔ امت اس وقت بنتی ہے جب نظر رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو، سبحان اللہ، حضور کی ذات پر نظر رہے تو امت بنتی ہے، اور نظر نیچے آ جائے تو فرقے بنتے ہیں۔ واہ واہ، اس لیے ایک پوائنٹ تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے۔ دوسرا یہ آتا ہے کہ ہمیشہ یہ قرآن ہے، تاریخ کو قرآن و سنت پر پیش کیا کرے، قرآن و سنت کو تاریخ پر پیش نہ کیا کرے۔ ٹھیک، اگر تاریخ کو قرآن و سنت پر پیش کریں گے تو آپ کو امت کا تصور ملے گا، اور اگر قرآن و سنت کو تاریخ پر پیش کریں گے تو پھر فرقے نظر آئیں گے۔ ٹھیک، تیسری بات یہ ہے جو در منصور میں امام سیوطی نے ایک حدیث پاک نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، واساس الاسلام، اور دین کی جو بنیاد ہے اسلام کی، حب و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حب و اہل بیت ہی، وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت کی محبت ہے، تو یہ دین کی بنیاد ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کنز الاموال میں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لاصحابی و حبا لاہل بیتی و لاصحابی، کہ پل صراط پر گزرنا سب سے مشکل مرحلہ ہوگا، اس وقت جو سب سے زیادہ ثابت قدم لوگ ٹھہریں گے وہ خوش نصیب ہوں گے جو سب سے زیادہ میری اہل بیت اور میرے اصحاب سے محبت کرتے ہوں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ادب کی وجہ سے ہی پھر جنت میں قدموں کی آواز بھی سنی جاتی ہے، بالکل ایسے ہی، ادب والوں کی، بلکہ قرآن مجید ادب والے سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبۃ اللہ میں جب اندر گئے۔ بے شک ایسے ہی ہے، یہ سارا ہی ادب کا نام، یا طریق کلہ ادب، بے شک سارا کا سارا ادب کا نام۔ دیکھیں نا، جب صحابہ کرام کے مجلس کے بارے میں بیان کیا جاتا تھا تو اس میں ہے کہ کأنہم علی رؤوسہم طیر، اتنے وہ ساکت و صامت بیٹھے ہوتے کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ سوال نہیں پوچھتے تھے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی باب ہے، جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے، جی پڑھیں، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا، عمر کا سرمایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان نفوس قدسیہ کو کس طرح اپنی محبتوں سے اور ان کو تعریفوں سے نوازا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا، اور ذرا دیکھیے کس درجے پہ رکھا انہیں، فرمایا یا ایھا النبی، اس سے پہلے بات کی کہ یہ مشرکین اور منافقین آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، اور اب تسلی دی، تشفی دی، وہ کیسے؟ فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے محبوب پریشان نہیں ہو، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور آگے متصل اگلے لفظ جو ہیں وہ امت نے بھلا دیے ہیں، اور حسبک اللہ پہ ہم رک گئے ہیں۔ فرمایا محبوب آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کے لیے صحابہ کافی ہیں، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ صحابہ کافی ہیں۔ پھر دوسرے مقام پہ فرمایا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے نا، لیکن آگے اس کی وضاحت کی، ہم اس اجمال پہ رکے ہوئے ہیں، وضاحت کو قبول نہیں کرتے۔ فرمایا وہ کیسے کافی ہے؟
هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، واہ واہ، فرمایا وہ آپ کی تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ اور ان صحابہ کی مدد کے ساتھ. سبحان اللہ. صحابہ مجھے یہاں پر حضرت معاذ بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت رفاعہ غزوہ بدر میں جو تھے وہ شریک تھے، تو میں اس حوالے سے یہ حدیث عرض کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے علیہ السلام، اور جب وہ حاضر ہوئے تو آ کر ایک سوال انہوں نے پوچھا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بدر میں صحابہ کرام شریک ہوئے تھے ان کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو وہ کس درجے میں رکھتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من افضل المسلمین، اہل ایمان میں اور اہل اسلام میں سب سے افضل جو گروہ ہے وہ بدر کا شمار ہوتا ہے. تو سیدنا جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں پر بھی سیم صورتحال یہی ہے. اچھا، جو صحابہ کی مدد کے لیے ملائکہ بدر میں شامل ہوئے تھے نا، سارے آسمان کے اربوں خربوں ملائکہ میں وہ سب سے افضل ترین شمار ہوتے واہ ہیں، واہ وہ سب سے افضل ترین شمار ہوتے ہیں. اور جی جنت مشتاق صحابہ کی، بے شک ایسے ہی ہے، یعنی لوگ جنت کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں اور جنت ان کی تمنا کر جنت رہی ان کی تمنا کر رہی ہے، جنت ان کی تمنا کر رہی ہے. یہاں پر ایک مشکات المصابیح کی مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سألت ربی عن اختلاف اصحابی بعدی، میں نے ایک دن رب سے پوچھا باری تعالیٰ میرے بعد جو صحابہ میں اختلاف پیدا ہو جائے گا تو وہ کیا صورتحال ہوگی؟ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے جواباً ارشاد فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ کے صحابہ کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوگا نا اس اختلاف میں بھی میں نے امت کے لیے رحمت رکھی ہے. کہتے میں نے عرض کی مولا وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انا صحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، آپ کے صحابہ کی حیثیت میرے نزدیک یوں ہی ہے جیسے آسمان میں چمکنے والے ستارے، بعضہم اقوی من بعض، ان میں سے بعض کی روشنی بعض سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن وَلِكُلٍّ نُورٌ، واہ واہ، ہوتی ہر ایک کے پاس روشنی ہی ہے، نور ہی ہے، کسی کے پاس کم کسی کے پاس زیادہ. اور آگے فرمایا اپنی امت کو پیغام دیجئے گا فمن اخذ فهو عندي على هدى او کما قال، فرمایا قیامت تک ان صحابہ میں سے جس صحابی کو بھی جو فالو کرے گا نا میرے نزدیک وہ راہ ہدایت پر ہوگا. راہ ہدایت پر جی، سبحان اللہ. راہ ہدایت کے اولین مسافر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم ہے غازی صاحب، جس طرح ابھی پروفیسر صاحب بھی وہی باتوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے. حضور کے صحابہ کی یہ عظمت ہے کہ جو صحابی رسول جس زمین کے خطے میں دفن ہو گئے اور جب وہ قیامت کو اٹھیں گے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک نور کی طرح اور ہدایت بن کر پورے علاقے کے لیے نکلے گا اور سب کی رہنمائی فرما رہا ہو. اچھا، یعنی جس علاقے میں وہ مدفون ہے وہ جب اٹھیں گے تو قیامت کو سب کے لیے ایک نور اور ہدایت کی طرح ہوں گے، سب کے لیے رہنمائی کا وہ سبب بنے ہوں گے. اچھا، حضرت مظفر عزیق رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں ترکی کے، انہوں نے کہا کہ یہ رحمت کے صاحبان ہوتے ہیں اور جس علاقے میں ان کی قبور ہوتی ہیں وہاں رحمت کا صاحبان ہوتا ہے، ان کی وجہ سے لوگوں سے مصائب دور ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بے شک آپ کی بات کی تائید میں کہہ رہا ہوں، پھر ساری دنیا کے اقطاب عالم اولیاء جمع ہو جائیں ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ امان ہے، شان یہ ہے بے شک، اور امت کے لیے یہ پناہ کی جگہ ہیں صحابہ کرام جو ہیں. نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالہ سے جس طرح ابھی ادب کی بات ہو رہی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس نے بڑی پیاری روایت اس سے جس کا تعلق ہے فرمایا کہ صحابہ کرام کی اگر کوئی بشری ناطے سے کوئی کمزوری بھی نظر آئے فرمایا اسے بیان نہ کرو، ان کی خوبیاں بیان کرو. اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان کی اگر کمزوریاں ڈھونڈو گے کہ تمہارے اندر اختلاف پیدا ہوگا، اور اگر ان کی خوبیاں بیان کرو گے تمہارے اندر اتحاد پیدا ہوگا. کتاب الشفاء سے جی بڑھاپے میں یہ بہرا پن جو اونچا سنتے ہیں لوگ، عشاء کی نماز کے بعد 41 بار یہ کلمات طیبات پڑھیں. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے 3 مرتبہ ہاتھ چہرے پر پھیر لیں. 41 روز پورے کرنے انشاءاللہ تعالی اللہ شفا دے گا. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو وہ پڑھیں. سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب رضوان اللہ
اجمعین اور آپ کی اولاد پاک سے دوستی نہیں رکھتا تو وہ اپنی محبت اور دوستی کے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم